کراٹے، مارشل آرٹ، تائیکوانڈو، ننجا اور اس طرح کے جتنے بھی اس سے جڑے ہوئے کھیل بھی ہیں، دفاع بھی ہے اور معاشرے کے لیے بھی ایک طرح سے یہ کریکٹر ہے، یہ سود مند بھی ہوتا ہے. پوری باڈی کو اور آپ کے دماغ کو کمانڈ دیتا ہے رائٹ اینڈ رانگ، کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے. جہاں آپ کوئی آپ پر رانگ اٹیک کرتا ہے تو آپ اسی کھیل کو آپ ایک ڈیفینس کے ویپن کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. نہیں آتا تائیکوانڈو، ننجا، کوئی بھی کھیل نہیں آتا، میں پھر بھی اپنے لیے کوئی دفاع کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی بیسک ننجا نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالات میں سروائیو کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ ود عامر شہزاد، آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے. کراٹے، مارشل آرٹ، تائیکوانڈو، ننجا اور اس طرح کے جتنے بھی اس سے جڑے ہوئے کھیل بھی ہیں، دفاع بھی ہے اور معاشرے کے لیے بھی ایک طرح سے یہ کریکٹر ہے، یہ سود مند بھی ہوتا ہے. آپ کسی مظلوم کی مدد بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک خام خواہ کے حملہ آور کو بھی اپنے فن سے، اس آرٹ سے آپ اس کو روک سکتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ہم بروس لی کی فلمیں دیکھا کرتے تھے، کراٹے کی، مارشل آرٹ کی. اس کے دن اس کھیل کو کھیلنے کے لیے خاص قسم کی آوازیں بھی آپ کے اندر سے نکلتی ہیں اور وہ ایک آپ کے اس طاقت کو ایک جلا بخشتی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جو ملتان میں نہ صرف خود اس گیم سے واقف ہیں، بہت بڑی بڑی بیلٹس لے چکے ہیں اور آنے والی نسل کو بھی اس کھیل سے آگاہ کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکے. جانتے ہیں کہ اس کھیل کو کیسے کھیلا جاتا ہے، اس کی تربیت کیسے حاصل کی جاتی ہے اور آنے والی نسل کو وہ کیا سکھا رہے ہیں. ملتے ہیں ہم اپنے دوست محترم رانا جہاں زیب سے. جناب خوش آمدید. ہم اسے کھیل تو کہہ سکتے ہیں نا، ہے نا، کھیل ہے. تو پھر اس میں یہ طاقت، یہ شور شرابہ، یہ ہاتھ توڑ دینا، بازو توڑ دینا، یہ سب کیا کہلائے گا؟ ایسا ہے کہ یہ کھیل کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلف ڈیفینس کی اویئرنیس دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو آپ کی پوری باڈی کو اور آپ کے دماغ کو کمانڈ دیتا ہے رائٹ اینڈ رانگ کی، کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے. جہاں آپ کوئی آپ پر رانگ اٹیک کرتا ہے تو آپ اسی کھیل کو آپ ایک ڈیفینس کے ویپن کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ان کے اندر اتنی صلاحیت آ چکی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے یا آپ کا کسی بھی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں مجھے کسی کی مدد کرنی چاہیے، کوئی مصیبت میں ہے، تو بھی آپ یہ اسی آرٹ کے ساتھ اس کو بچا سکتے ہیں، اس کا دفاع کر سکتے ہیں. آپ آگے بڑھیں. واہ صاحب، سیلف ڈیفینس ایک بڑا اہم اور بڑا کھلا موضوع ہے. اگر فرض کریں مجھے سیلف ڈیفینس کی ضرورت ہے اور مجھے نہیں آتا تائیکوانڈو، ننجا، کوئی بھی کھیل نہیں آتا، میں پھر بھی اپنے لیے کوئی دفاع کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس میں سیلف ڈیفینس کی سر بیسک ایج کوئی بھی نہیں ہوتی کہ اس میں ایک، اگر آپ یہ دیکھیں 7 ایئر کا بچہ بھی ہوگا نا، اس کو بھی آپ ٹرین کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ سب سے پہلی چیز ہے، مینٹلی اور فزیکلی آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے. آپ کو فزیکلی آپ کے جسمانی اعضاء کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، اور مینٹلی آپ کو اس لیے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ کو جو ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں جب آپ وہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو اس کا 100% رزلٹ بتا دیتا ہے کہ ڈن، آپ یہ کر سکتے ہو. دین ہی آپ کی باڈی اس کمانڈ پہ چلتی ہے اور آپ ڈیفینس کر لیتے ہیں. یعنی کمانڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کے اعضاء جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. زبردست. تو یہ فرمائیے کہ اس میں جو میں نے مختلف انٹرو میں چیزیں بتائی ہیں، مارشل آرٹ ہے، تائیکوانڈو ہے، ننجا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ سر جو مارشل آرٹس لفظ یوز ہوتا ہے وہ MMA کال کرتے ہیں، MMA یعنی مکسڈ مارشل آرٹس. اب مکسڈ مارشل آرٹس کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ٹائیکوانڈو ایک، جیسے میں الحمدللہ ٹائیکوانڈو کوچ بھی ہوں، میں نے ننجا بھی سیکھا ہوا ہے. ننجا میں کافی سارے ایسے سٹائلز ہیں جو اس میں مرج کیے گئے ہیں ننجا میں، کیونکہ ننجا ایک جاپان کا ٹریڈیشنل ایک آرٹ ہے. یہ واحد آرٹ ہے جس کو ابھی تک بھی سپورٹس میں گیمز کا درجہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ آپ کے ڈیفینس کے لیے ہوتا ہے. اس میں آپ دوسرے اپوننٹ کو ناک آؤٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو مارنے تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ اپنے دفاع میں سیکھتے ہیں. اس آرٹ کا بیسک پرپس بھی یہی ہے. جاپنیز جو بڑے بڑے اپنے دور میں گزرے ہیں، انہوں نے جو ننجاز تیار کیے تھے وہ اپنی سیفٹی کے لیے تھے. ان کی ایک فورس تھی پراپر. سمورائی کے بعد ننجاز جو ہے وہ کنورٹ ہوئے تھے. دین تب سے یہ ننجاز چلا رہے ہیں. اور پھر یہ ان کا یہ بھی تھا کہ یہ جسے کہتے ہیں آپ وہ کانٹریکٹ کلر بھی بن گئے تھے، کیونکہ یہ واحد ایسی پاور تھی کہ جن کو کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا تھا.
بلیک یونیفارم، بلیک لباس، رات کے اندھیرے میں تاریکی میں آتے تھے، مارتے تھے، چلے جاتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون تھا کہاں، کچھ بھی نہیں پتہ چلا. دین یہ ننجاز فزیکل SSG کمانڈو کی ٹریننگ میں بھی شامل ہوئے، یعنی کہ ان میں آ جاتا ہے BJJ گریپلنگ، ریسلنگ، اس کے علاوہ موئے تھائی، کک باکسنگ اور ٹائیکوانڈو ککس. تو یہ ساری چیزیں جب ایک ہی اسٹائل میں سکھائی گئی تو وہ ننجا پراپر بن گیا. اس کے بعد اب وہ جو ننجا سیکھا ہوتا ہے اس کو تلوار چلانا، سٹارز چلانا، یہ ایسی ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور سب سے بیسک ننجا نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالات میں سروائیو کرنے والے، ہر طرح کے حالات میں ننجا سروائیو کر جاتے ہیں. واہ. تو یہ بیسک یہ ان کا جو ایک وہ نام اور ان کی یہ پہچان ہے. نہیں مگر وہ ترتیب کیا ہے، مطلب پہلے کیا سیکھتے ہیں پھر کیا بنتے ہیں پھر اس طرح؟ سر یہ ہوتا ہے اس میں بھی بیلٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہاں. اب ٹائیکوانڈو میں 7 بیلٹس ہیں، ننجا میں 8 بیلٹس ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ ننجا کسی اور کنٹری کا کھیل ہے جاپان کا، اور تائیکوانڈو کورین، یہ کوریا کی اچھا گیم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب یہ وہ اولمپک لیول پہ ہے کیونکہ اس کو گیم لیول پہ لے کر گئے ہیں، کیونکہ اس میں سیفٹی گیجٹس ہیں. آپ کو ہیڈ گیئر دیا جاتا ہے، چیسٹ گیئر دیا جاتا ہے، اس کے بعد شن گارڈ، آرم گارڈ، یہ اس کے گیجٹس ہیں. مگر ننجا میں نہیں. ننجا میں کچھ بھی نہیں آپ لے سکتے. آپ اپنے ہیئر سے لے کر فٹ تک آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. بٹ ٹائیکوانڈو میں رولز ہیں، آپ کو ان رولز کو فالو کرنا ہے، یعنی آپ بلو دا بیلٹ نہیں کھیل سکتے. اور مارشل آرٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ مارشل آرٹس میں جیسے اب ہوتا ہے کک باکسنگ ہو گیا، فری اسٹائل فائٹس ہو گئے، UFC فائٹس. ایک بیک کک ہوتی ہے، بیک کک وہ بھی مارشل آرٹ کا حصہ ہے؟ سر بیک کک ہر اسٹائل میں سکھائی جاتی ہے. اچھا سب میں ہے، ڈیفینس میں کام آتی ہے. یہ جتنے بھی اسٹائلز ہیں نا، جتنے میں نے ابھی آپ کو بتائے، ان سب میں بیک کک لازمی ہے. یہ ہاتھ کی طاقت سے اینٹیں 2 اینٹ 3 اینٹ 4 ایون 6 اینٹیں تک توڑ دی جاتی ہیں. جی جی، یہ آج تک مجھے بات سمجھ میرے نہیں اپنے اسٹوڈنٹس توڑتے ہیں، میں خود کرتا ہوں. یہ آپ کتنی اینٹیں توڑ لیتے سر ہیں؟ میں 5 توڑ لیتا تھا، اب بھی الحمدللہ توڑتا ہوں. ابھی بھی میں نے بریکنگ میں نیشنل لیول پہ آپ تو بڑے خوفناک آدمی ہیں. نہیں سر، بات وہی ہو رہی ہے کہ ایک ٹیچر یا ایک کوچ جو ہوتا ہے، جب تک کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ جب تک میدان میں کیپٹن نہیں ہوگا تو فوج کو جوش نہیں آتا. تو اسی طرح اگر کوچ بہترین ہے اور وہ میدان میں آگے چل رہا ہے تو ٹیم اور زیادہ ولولے سے آگے چل رہی ہوتی ہے. اچھا عام جو اسٹوڈنٹ ہے ابتدائی اسٹیج پہ 1-2 اینٹیں توڑ لیتا ہے وہ؟ جی اسٹارٹ میں سر یہ ہوتا ہے کہ بورڈز بریکنگ ہوتی ہے بچوں کی مینٹیلٹی کو وہ پالش کرنے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹلی ہم یا کوئی بھی کوچ کسی بھی بچے کو پتھر یا یہ ماربل ٹائلز آغاز نہیں کرتے. صحیح. یہ جب وہ جاتے ہیں ریڈ یا بلو بیلٹ میں، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ان کی انرجی، ان کی پاور اتنی ہے اور ہینڈز ان کے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ اب یہ اگر ہٹ کرتے ہیں تو یہ بریک ہو جائے گا. اچھا اسٹرانگ کس طرح ہوتے ہیں وہ؟ پنچ سے وہ سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ کو باکسنگ بیگ پہ، سینڈ بیگ پہ پریکٹس اتنی کرائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ہینڈز کی پریکٹس ہوتی ہے، صحیح، وہ کروائی جاتی ہیں. تو کچھ تو بچے گاڈ گفٹڈ اسٹرانگ ہوتے ہیں، یا جو لو لیول سے آتے ہیں، جو جسے کہہ لیں گراس لیول کہہ لیں. یہ جو گاڈ گفٹڈ ہیں وہ تو نہیں جنہیں ہم پتھر کے صنم کہتے ہیں؟ سر ایسا ہی اچھا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے کیسے شوق پیدا کیا کہ آپ کے پیچھے کو گھر میں تھا اس سے؟ پھر یہ آپ کی بچی تو ماشاءاللہ میں جانتا ہوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، ماں باپ کی دعائیں، محنت ہے. آپ کو کیسے شوق ہوا تھا؟ سر جیسے زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا جتنے بھی مارشل آرٹسٹ ہیں ان کے زبان پہ پہلا جملہ آتا ہے بروس لی. تو میں بھی بروس لی کو جب 98 میں بروس لی کی موویز دیکھتا تھا میں، اور مجھے بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ میں بھی اپنا نام بناؤں، میں بھی ایسا کروں کچھ. تو میں نے اپنے فادر سے اجازت لی، تو انہوں نے کہا بیٹا بس یہ خیال کرنا محلے میں نہ لڑنا. تو میں نے پرومس لیا کہ نہیں جی میں باہر نہیں لڑوں گا، میں ورلڈ لیول تک جاؤں گا انشاءاللہ. تو بابا نے اجازت دے دی، تو تب سے سفر شروع ہوا، اب تک الحمدللہ سفر چل رہا ہے. اچھا تو اب کہاں تک پہنچے ہیں ماشاء اللہ سے آپ؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس آپ کو اچھے انسان کی، اچھے کاریگر کی علامت تو یہ وہ کہے کہ میں موسیقی ہو تو وہ کہے کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. میں یہ ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نام بنا کے جاؤں دنیا میں. بہت اچھے. آپ جنرل سیکریٹری ہیں ایک مارشل آرٹ، وہ بھی نام مارشل آرٹس جی، تو وہ کیا کرتا ہے ادارہ، وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہے ویتنام کنٹری کا اسٹائل ہے مارشل آرٹس کا. یہ بھی ملٹیپل مارشل آرٹ ہے. جس طرح میں نے ننجا کا بھی حوالہ دیا، یہ سیم وہی ہے. اس میں بھی تلواریں، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور یہ جب تھرڈ وار ہوئی تھی ویتنام میں، اس کے بعد انہوں نے یہ لاگو کر دیا تھا. وہاں پہ ہر بچہ، فیمیل، میل، بوڑھے، سب کو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی فزیکل ٹریننگ لیں، سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ لیں، اور یہ کلاس آپ پر لاگو ہے. یعنی ان کی گورنمنٹ نے اس کو سب نے سیکھا تھا، پر لاگو کر دیا تھا کہ یہ سیکھنا ہے. تو یہ وہاں سے ویتنام کنٹری سے آیا ہے، وہ بھی نام اسٹائل کا نام ہے. زبردست. یہ ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کا پراپر استعمال کیا جاتا ہے. واہ جی واہ.
اور ایک اکیڈمی کی آپ ماشاءاللہ سے آنر ہیں. جی سر، پاسبان. مارشل آرٹس اکیڈمی ہے میری اکیڈمی کا نام. وہ الحمدللہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، اور میں وہاں پہ خواتین کو ہر سال سیلف ڈیفینس کی فری ورک شاپ بھی کرواتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاؤس وائف اور لیڈیز کو اویئرنیس دیتے ہیں. یونیورسٹیز میں جا کے بھی ہم اویئرنیس دیتے ہیں. جتنا ہو سکے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو اس چیز کا شعور دیا جائے کہ آپ وداؤٹ پیرنٹس بھی اپنے اندر اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ ہر جگہ ماں باپ نہیں ہوتے، تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اپنا دفاع کر سکے خدا نخواستہ کی شکل. جی ہاں کم از کم ایٹ لیسٹ. اچھا، آپ بطور ٹرینر کے یعنی سیلف ڈیفینس ٹرینر کے مانے جاتے ہیں. جی الحمدللہ. تو سیلف ڈیفینس ٹرینر کو ہم معاشرے میں کتنے ایک ہم سیلف ڈیفینس ٹرینر دیکھیں گے؟ آپ کے علاوہ کتنے ایک لوگ ہیں ہمارے پاس ملتان میں؟ سر ملتان میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوچز تو بہت سارے ہیں، لیکن میرے خیال سے میں نے ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے کوئی ادارہ یا کوئی ایسا جو جس نے ایم بنایا ہو کہ ہر سال وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو کہ جسے کہہ لیں یا فی سبیل اللہ کہہ لیں، یا اس طرح کہ جس میں نظر آئے کہ وہ خواتین کو بچوں کو اویئرنیس دے رہا ہے سیلف ڈیفینس کی. اس طرح کوئی مجھے نہیں نظر آیا. کوئی اگر ڈیمونسٹریشن کے طور پہ اپنی کسی کلاس میں کے لیے چھوٹا سا وہ کر لے تو کر لے، پراپر کلاس کوئی بھی نہیں کرواتا. صحیح. اچھا، آپ سال میں 2 ورکشاپ بھی کرواتے ہیں باقاعدگی سے، ان کی کیا ڈیٹیل ہے، کیا کرواتے ہیں؟ سر وہاں پر ہم 3 پورشنز بناتے ہیں جی. جس میں میری ٹیم ساتھ ہوتی ہے، جس میں ہم خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس، سیکچل ہراسمنٹ کے ساتھ ہم ان کو سکھاتے ہیں سنیچنگ. کہ آپ یہ 3 پوائنٹس ہیں، ان پر آپ کو ہم نے یعنی کہ 3 days کی ورک شاپ ہوتی ہے. وہ پہلے دن میں ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کوئی بال پکڑ لیتا ہے گھر میں، اس طرح کے اکثر واقعات ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکیں وہ. آپ اور بہت ہی کوئکلی اور بہت ایزی مووز ہیں، یعنی اس میں کوئی آپ کو اچھل کے ککس مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو زیادہ جمپنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر ایج کا، جیسا آپ کا سوال تھا کہ میرے جیسا بندہ اگر سیکھنا چاہے تو کیا میں سیکھ سکتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی. اس میں صرف آپ کے دماغ کا اور آپ کے ہاتھوں کا کمال ہے. کوئی جمپ، کوئی کچھ نہیں کرنا، آپ ان سے آرام سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پھر ہم دوسرے روز میں ہم انہیں سکھاتے ہیں سیکشل ہراسمنٹ سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ڈیڈلی پوائنٹ ہے کہ کسی نے آپ کو گرا لیا ہے اور وہ آپ کے اوپر ہے، وہاں پر بھی یعنی 99% آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں بچنے والے، تو وہاں پر بھی آپ سروائیو کر کے اپنے آپ کو بچا. ویئر از دا لائٹ دیر از دا ہوپ. اپنے آپ کو روشن رکھیے اور ہمیشہ. رانا صاحب بہت شکریہ، بڑی پیاری باتیں کی آپ نے دیکھنے والوں کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، جذبے سلامت رہے. ناظرین کرام، آپ کا دماغ کمانڈ کرتا ہے جب آپ کسی سے اپنے آپ کو دفاع کرنا چاہتے ہیں. اپنے دماغ کو تازہ رکھیے اور اپنے دماغ کو حاضر رکھیے، یہی آپ کے کام آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.